حاضرین محترم، جملہ حضرات، پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی شان میں بلند آواز سے درود کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس سے قبل ہم نے اہل بیت اکرام کی شان میں کچھ چیزیں بیان کی تھیں، کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ احادیث مبارکہ، کچھ اصحاب اکرام کے عمل کو۔ اب پھر اسی انداز میں ہم کچھ آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اہل بیت اکرام کی شان میں اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ تفسیر خازن اور معالم التنزیل وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نظر مانیں، اگر خدا تعالی ان کو شفا عطا فرمائے تو نظر پوری کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روزے رکھنے کی نظر مانی، یعنی منت مانی۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی کنیز فضہ نے بھی 3 روزے رکھنے کی نظر مانی رضی اللہ تعالی عنہم۔ خدائے عز و جل نے حضرت حسنین کریمین کو، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو شفا عطا فرمائی۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آیا، سب لوگوں نے روزے رکھے، مگر حال یہ کہ کاشانہ حیدری میں کوئی چیز روزہ افطار کرنے کے لیے نہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک یہودی کے یہاں تھوڑا سا جو قرض کے طور پر بالعبر اجرت لے آئے کہ اجرت ہم آپ کو بعد میں دیں گے۔ جو کا 1/3 حصہ پیسا گیا اور شام کے وقت روٹیاں تیار کی گئیں۔ جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں کھانے کے لیے سامنے رکھی گئیں تو اچانک دروازے پر ایک شخص نے آواز دی اور وہ کہنے لگا، اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، کچھ اللہ کے نام پر دیجئے، کچھ اللہ کے نام پر عطا کیجئے۔ تو سب روٹیاں اسے دے دی گئیں اور خود سادہ پانی پی کر سب لوگوں نے روزہ افطار کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے روز 1/3 جو کی روٹیاں بنائی گئیں اور جب اہل بیت کرام افطار کے لیے بیٹھے تو پھر دروازے پر دستک ہوئی، آواز آئی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، مصطفیٰ کریم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں، اور جب میں یتیم ہوں تو دوسرے روز بھی سب روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اب صرف پانی سے روزہ افطار کر لیا گیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا اور جو باقی 1/3 جو تھی اس جو کی روٹیاں بنائی گئیں اور جب افطار کے وقت سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک سائل نے آواز دی اور کہنے لگا، اے اہل بیت اکرام، میں اسیر ہوں، میں بھوکا ہوں۔ البتہ تیسرے دن بھی سب کی سب روٹیاں اس سائل کو دے دی گئیں اور اس نبی کریم کے گھرانے والوں نے سادہ پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ نبی اللہ رب العزت نے اہل بیت اکرام کی شان کو دیکھا، اس صبر کو دیکھا، اس تحمل کو دیکھا تو رب کریم نے اہل بیت اکرام کی شان میں آیتیں نازل فرما دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر، مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے سخاوت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ 3 دن تک مسلسل صرف پانی پی کر روزہ افطار کرتے ہیں، مگر سائلوں کو، مگر
مانگنے والوں کو مگر دروازوں پر آنے والوں کو اپنے دروازے سے محروم نہیں فرماتے۔ اور ان پر یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں، یہ بات بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ اس بھلائی کا وہ ان سے کوئی بدلہ نہیں طلب کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کی سخاوت کا چرچا کیا جائے۔ اسی لیے فرماتے یہ کام انہوں نے صرف خالصاً لوجہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کام کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کرام کے تعریف و توصیف اور ان کی مدح و ستائش میں اور بہت ساری احادیث ہیں، چنانچہ کچھ احادیث میں اور آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت ساری احادیث اہل بیت کرام کی شان میں جو ہے وارد ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام جحفہ میں غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا تو پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں انسان ہوں، قریب ہے میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ رابعہ حدیث حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یعنی اے لوگو دوسری گراں قدر چیز میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ اور اس جملے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، مطلب یہ کہ میں تاکید کے ساتھ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے حق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے تعلق سے حدیث ملاحظہ ہو ترمذی شریف میں ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تغلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے لوگو میں نے تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور ایک وہ چیز ہے تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد، میری ذریت، میرے اہل بیت ہے۔ اور طبرانی شریف میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عترتی احب الیہ من عترتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان اور میری اولاد حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی اولاد سے اور میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھ لے۔ اور امام احمد روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا من احبنی واحب هذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے یعنی حضرت حسین کریمین سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، یعنی پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا مصطفیٰ کریم کا خدمت گزار ہوگا۔
مصطفیٰ کریم کا غلام ہوگا، مصطفیٰ کریم کے درجے میں دکھائی دے گا، مطلب یہ نہیں کہ اس کا مقام بھی مصطفیٰ کریم کے درجے کے برابر ہوگا، بلکہ نہیں، مصطفیٰ کریم کے خدمت گزاروں میں اس کا مقام ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ حضرات محترم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، یعنی اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ میرے اہل بیت، تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کشتی کی مانند ہے۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو شخص کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرات محترم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان صحابہ میں جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم حضرت علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ہدایت پائے ہوئے ہیں، لہذا ہم لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا پھر شعر یہ پڑھیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار نہیں ہوئے، جیسے خارجی کہ انہوں نے محبت کے بجائے اہل بیت سے دشمنی کی تو وہ ہلاک ہو گئے، اور رافضی جو اس کشتی میں سوار تو ہوئے مگر ہدایت کے ستارے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہدایت نہیں حاصل کر پائے تو وہ بھی کفر و غلالت کی تاریکی میں کھو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اہل بیت کا مقام ہے، جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے صحابہ سے محبت کی، اس نے ہدایت کے راستے کو حاصل کیا، اور جنہوں نے نہ صحابہ سے محبت کی، صرف صحابہ سے محبت کی یا صرف اہل بیت سے محبت کی، تو وہ گمراہ اور کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العزت تمامی عوام اہل سنت کو برے عقیدوں سے محفوظ فرمائے، اور رافضی، خارجی، قادیانی اور دیگر فرقائے باطلہ سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔